اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 319 اور 320۔ سواری پر نماز ادا کرنا خواہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو، اور اگلی حدیث ہے سواری کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا۔ سماعت فرمائیے، یہ بہت اہم گفتگو ہے۔ اس چینل کے ساتھ جڑیں اور فالو کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، ثواب کے مستحق بنیں، ثواب کی نیت سے۔ آپ حضور کا فرمان شیئر آپ کریں گے، اس کا صلہ جو ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا۔ آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مجھے آپ نے کسی کام سے بھیجا۔ جب میں آپ کی خدمت میں واپس آیا، حاضر ہوا، تو آپ مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری پر نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سجدہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا ہوتا، یعنی آپ اس میں سر کو زیادہ جھکا لیتے تھے۔ تو نماز دو قسم کی ہے، کہ نفل، ایک ہے فرض۔ فرائض نفلی نماز میں سواری پر نماز جو ہے نا وہ جائز ہے، چاہے وہ سواری کا رخ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو، اس لیے یہ جائز ہے۔ اگلا، ہوائی جہاز، بس اور ریل کال میں بھی یعنی نوافل کے لیے قبلہ استقبال قبلہ شرط نہیں، لہٰذا ان میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ رکوع اور سجود اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اگر کھڑے ہونے میں دقت ہوتی ہو یا پریشانی ہوتی ہو تو وہ اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرائض میں استقبال قبلہ اور رکوع اور سجود ارکان ہیں، لہذا فرائض سواری پر نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ فرائض کے لیے سواری سے نیچے اترنا ضروری ہے۔ اگر سواری سرکش ہو جو دوبارہ سوار نہیں ہونے دی، اب یہ جانور کی بات، اب گاڑی ہے، گاڑی تو نہیں نا آپ کو کہے گی، اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر بائک کے بجا رہے ہیں، تو آپ اس کو روک دیں۔ یا اس کے دوڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اس عذر کی وجہ سے سواری پر پڑھی نماز فرائض جائز ہے، البتہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آغاز نماز کے وقت استقبال قبلہ ضروری ہے۔ ہاں، جب آپ پڑھ رہے ہیں، شروع کی ہے، اب اس کے بعد جدھر جدھر ٹرن ہو رہی ہے وہ اور بات ہے۔ جب آغاز نماز کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے۔ اسی طرح وقت تنگ ہو اور سواری کے رکنے کا امکان بھی نہ ہو، سواری پر نماز پڑھ لی جائے، بعد میں اس کا اعادہ کیا جائے۔ جی ہاں، پہلی بات ہے ایسی پتہ نہیں کنیاں ہوں جی چھٹ جانے ہیں، پڑھ دینی ہیں۔ تو یاد رہے، سواری ہوائی جہاز، بس، ریل کار پر فرائض کی ادائیگی میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بوقت تنگی وغیرہ عذر کی وجہ سے ان پر اگر نماز ادا کر لی جائے تو احتیاط کا تقاضا ہے، بعد میں اتر کر اعادہ کیا جائے۔ جی ہاں، اگلی حدیث سماعت فرمائی، حدیث نمبر 320۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کی طرف یا اپنی سواری کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بھی نماز ادا کر لیتے تھے، خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت ہوتا۔ دابہ عام سواری یا جانور کو کہا جاتا ہے۔ راحلہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس پر ہودج یعنی کاٹھی وغیرہ رکھ کر سواری کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ جب اونٹ پر کاٹھی وغیرہ ڈال کر تیار کیا جاتا ہے تو وہ شرارتی نہیں رہتا، بلکہ اپنے مالک کا تابع دار بن کر خدمت و سواری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ اونٹ بلکہ گدھے پر سواری کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ آپ کے سواری کے جانوروں میں ان کے نام نمایاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو بطور سترہ بٹھا کر اس کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ وہ جو سواری کی طرف منہ کرنا ہے وہ یہ تھا کہ اس بطور سترہ اپنے آگے اونٹ کو بٹھا دیا، کیونکہ وہ شریف اونٹ تھا، اس کو آگے بٹھا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز بے شک قبلہ کی طرف تھا، لیکن سامنے اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔